میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری و ساری ہے، پروگرام الہادی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر مستند تفاسیر کی روشنی میں تبصرہ آرائی کرتے ہیں، ایک درس قرآن کرتے ہیں، اور جو عملی محاسبہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے عملی محاسبے کے سلسلے میں جو نکات ان آیات میں تذکرہ کیے گئے ہیں انہیں تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، اس عمل کی توفیق بھی ہمیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے، اس درس قرآن کی برکت سے ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، فکر میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اچھائی برائی کی مزید تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ابھی جو ہمارے بات چل رہی تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا موضوع تھا، اور سورہ اعراف کی 112ویں آیت تک ہم پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور آپ نے اس کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نشانیاں، ایک عصا مبارکہ والی، دوسرے ید بیضا والی، سفید ہاتھ والی نشانی دکھائی، تو فرعونیوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور طے یہ پایا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت میں معاذ اللہ فساد ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شہر سے باہر نکال دیں، ہماری سلطنت سے باہر نکال دیں، لہٰذا اب ہونا ہی چاہیے کہ چونکہ انہوں نے ایک جادو سا دکھایا ہے تو ہم بھی تمام شہروں سے جادوگروں کو بلوائیں اور ان کے مقابلے پر کھڑا کر دیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تمام درباریوں نے کہا کہ ارجہ و اخاہ، چھوڑ دو، مہلت دو ذرا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو، وہ ارسل، اور اے فرعون تو بھیج، فی المدائنی، تمام شہروں میں، حاشرین، جادوگر جمع کرنے والے، یأتوک بکل ساحر علیم، یہ لوگ جو تم حاشرین بھیجو گے، جمع کرنے والے بھیجو گے، یہ لائیں تیرے پاس ہر ایسے جادوگر کو جو علم رکھنے والا ہے۔ چلے گئے، لوگ جمع کر لیے گئے، وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، ان جادوگروں نے کہا کہ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بے شک کیا ہمارے لیے اجر ہوگا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آنے والے ہو گئے، یعنی غالب آ گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا کہ ہاں، وَأَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم ضرور میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یہ ہو قریب ترین لوگوں میں سے ہو، اور میں تمہیں انعام عطا فرماؤں گا۔ اب یہ اس تو شارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جب یہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، دن طے ہو گیا، منادی کرا دی گئی، جیسے کہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ کوئی پہلوانی کا مقابلہ ہے، کشتی ہے، یا اور کوئی گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہے، یا اور کوئی بادشاہ کوئی بڑا پروگرام رکھتا تھا، تو تمام علاقوں میں ندا کر دی جاتی تھی۔ تو ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پبلک جمع ہو، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، تقریباً اگر ایک روایت کے مطابق لے لیں 12,000 یا 13,000 یا 15,000 کے قریب جادوگر، اور اتنی ان کے ہاتھ میں رسیاں ہیں کہ 300 اونٹوں پر وہ لاد کے لائی گئی تھیں، تو اب کتنا بڑا، تو یہ خود یہ جادوگروں کا مجمع کثیر، اور پھر اطراف میں کتنی پبلک ہوگی، شور شرابہ، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی، فرعون بیٹھا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں عصا مبارکہ ہے، سامنے جادوگروں کی ایک فوج ہے، تعداد ہے، اور تو اس وقت کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ کس قدر یہ مشکل لمحہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا۔ قالوا، ان جادوگروں نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اے موسیٰ کیا آپ اس اپنا یہ عصا ڈالنے والے ہیں یا ہم اپنی رسیوں کو ڈالیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القو، تم اپنی رسیوں کو ڈالو۔ فلما القوا، تو پس جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، نظر بندی کر دی، واسترہبوہم، اور لوگ ان سے خوف زدہ ہو گئے، وجاءوا بسحر عظیم،
اور یہ جادوگر ایک بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، ایک بہت بڑا یعنی ایسا شعبدہ بازی کا منظر تھا جس سے کسی کو خوف زدہ ہو جانا یقینی تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ان القی عصاک، اے موسیٰ آپ اپنا عصا مبارکہ زمین پر ڈال دیجئے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس یہ اچانک یہ نگل لے گا اس کو جو کچھ یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہی جو انہوں نے رسیاں پھینکی انہیں یہ نگل لے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب آپ نے وہ پھینکا عصا مبارکہ تو اس نے ساری رسیوں کو اپنے اندر لے لیا۔ اب یقینی سی بات تھی کہ جادوگر تو یہ حقیقت جانتے تھے کہ ہم نے تو خالی رسی پھینکی اور یہ ابھی بھی رسی ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، گویا کہ لوگوں کی نظروں کو بند کر دیا تھا، تو وہ تو اپنی حقیقت جانتے تھے۔ اب جب عصا مبارکہ پھینکا گیا اور اس نے سب کو اپنے اندر نگل لیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی نظر بندی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقتاً ایک ہماری تمام رسیوں کو غائب کر دیا گیا ہے، اور یہ اژدہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارکہ کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے، تو یہ کوئی ہمارا والا جادو نہیں ہے، یہ نظر بندی نہیں ہے، یہ کوئی دقیانوسی پن نہیں ہے، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے حق نشانی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ ہوتا ہے بس، آپ دیکھیے ہدایت کا، کہ جب انسان کے دل پر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور بڑا مضبوط ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق غالب آ گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا جو کچھ یہ جادوگر کر رہے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو ان جادوگروں کو وہاں مغلوب کر دیا گیا۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور یہ جادوگر پلٹ گئے اس حال میں کہ یہ رسوا تھے، ذلیل تھے، حقارت محسوس کر رہے تھے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب جب یہ پلٹے تو بس یہی ایک لمحہ تھا، ان کی ہدایت کا اللہ نے دل میں بات ڈالی، اور یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم ہار گئے، یقیناً یہ کوئی پھر عام آدمی نہیں ہے، یہ نظر بندی کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جیسے ہماری رسیاں پڑی ہوئی ہیں، رسیاں ہی ہیں، یہ بھی عصا پھینکتے وہ عصا ہی رہتا، کھاتا تو نہیں، یہ تو دیکھنے میں بس ہم نظر بندی کر دیتے ہیں، اس میں لوگوں کو نظر کچھ اور آتا ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارکہ نے حقیقتاً ان کے تمام رسیوں کو اپنے اندر لے لیا، تو پھر یہ نظر بندی تو نہ ہوئی، یہ تو حقیقتاً ایک عمل ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے۔ اس پر یہ نادم شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جتنے جادوگر تھے سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو آگے بیان فرمایا، قالوا، ان جادوگروں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے پالنے والے پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قال فرعون، تو فرعون نے اب جب یہ دیکھا تو گھبرا گیا کہ یہ تو جادوگر بھی سب کے سب ان لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ آمنتم بھی، کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، کیونکہ وہ بڑا کام جو بھی کرتے تھے تو فرعون سے پوچھ کر کرتے تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان کیوں لے کر آئے، مجھ سے پہلے پوچھا کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اور بے شک یہ ضرور ایک چال ہے، چال یہ تم نے مقرر کیا تھا اس چال کو مدینے میں، اور کیوں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے۔ یہ دھمکی دی اس نے۔ تو ہوا یہ تھا، اس میں تفسیر یہ لکھی ہے کہ جب سب جادوگر پہنچ گئے اور باہر آنے لگے، یعنی شہر سے باہر آنے لگے، تو فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کا ایک بڑا سردار تھا، اس سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اس کے ذہن میں بیٹھ گئی بات۔ اب جب یہ ان تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا تو اس نے اسی بات کی نشاندہی کہی کہ یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم نے شہر کے اندر آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اور معاذ اللہ تم نے یہ چال چلی ہے۔ تو اس کی بدگمانی یہ پیدا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی اور مسئلے میں اس سے بات کر رہے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ہی ان جادوگروں کے سردار کو کسی طرح اپنی باتوں میں لے لیا ہوگا، پھر سردار نے اپنی قوم کو مجبور کیا کہ موسیٰ سے ہار جاؤ، لہٰذا وہ ہار گئے۔
اس نے کہا کہ فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لوگے۔ اس کا مطلب یہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے دھمکی دی کہ تم نے جو کچھ کیا ہے عنقریب جان لوگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر اس کا بیان کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مخالف سمت سے، جیسے سیدھا ہاتھ کاٹا الٹا پیر، الٹا ہاتھ کاٹا تو سیدھا پیر، پھر سیدھا پیر۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا، ان جادوگروں نے کہا، اب تھوڑا سا غور کریں کہ اتنا ظالم جابر بادشاہ جو ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر سولی پہ لٹکا دے نشان عبرت کے لیے، اس کے سامنے حق بات کہنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن جادوگروں نے جن کے دل میں ابھی اللہ نے ایمان ڈالا اور وہ صاحب ایمان ہوئے، انہوں نے مضبوطی کے ساتھ کیا جواب دیا۔ قالوا، ان جادوگروں جو سابقہ جادوگر تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمن بآیاتی، کس چیز نے تجھے ہم سے انتقام پر مجبور کیا سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آئے، یعنی تجھے اس چیز نے انتقام پر ابھار دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ربنا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہمارے رب کی آیات پر ہم ایمان لیا، اس چیز نے تجھے منتقم مزاج بنا دیا۔ لما جاءتنا، جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہمارے پاس آئیں، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ صبر انڈیلنے کا مطلب کوئی لکوڈ چیز تو نہیں ہے کہ انڈیل دی جائے، مراد یہ ہے کہ ہمیں خوب صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال میں وفات دینا کہ ہم مسلمان ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور چھوڑ دے یہ موسیٰ تجھے اور تیرے تمام اہل کو چھوڑ دے، تیری ہم قوم کو چھوڑ دے۔ قالا، تو فرعون غصے میں آ گیا، اس نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان قریب قتل کر دیں گے ہم ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر جبر کرنے والے ہیں، سختی کرنے والے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس فرعون کی دھمکیوں کا ایک اثر دیکھا کہ قوم کچھ خوفزدہ سی نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں تک یہ باتیں پہنچی، اور فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور ظالم آدمی جب بڑھ کے مارتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں ان کے ٹانگیں توڑ دوں گا، مثلا میں ان کو جان سے مار دوں گا، تو پھر جو کمزور غریب ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ اگر اس نے عملی طور پہ ایسا کر لیا، اور یہ متوقع ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ توقع نہ ہو، کہ یہ پہلے بھی حرکتیں کرتا رہا ہے، اب قوم جب خوف زدہ ہوئی تو انہوں نے کچھ اس کے آثار ظاہر ہوئے ہوں گے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ایک قوم کے رہنما تھے، ان پر لازم تھا کہ لوگوں کو تسلی دیں، لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی قوم سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، فرعون کی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، وہ وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اور انجام کی بہتری متقین کے لیے ہے۔ تو فکر مت کرو، ثابت قدم رہو، ہمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، یہ زمین، یہ سلطنتیں کسی کی نہیں ہیں، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہیں، جب چاہتا ہے جس کو دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس سے چھین کر دوسرے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہی گمان کرتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ انجام کی بہتری تمہارے لیے ہوگی۔ قالوا، آپ کے ہم قوم نے کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں اذیت دی گئی ہے اس سے پہلے کہ آپ تشریف لائے تھے، اور پھر آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں مبتلا ہوئے۔ پہلے تو وہ اس اذیت میں تھے کہ فرعون نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، تو طریقہ یہ تھا کہ آدھا دن کام لیتا تھا اور آدھا دن چھوڑ دیتا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اس وقت سے فرعون نے غصے میں آ کے پورا دن ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ تو اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے ہم قوم
کہ جب اب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے ہم تو اس وقت بھی اذیت میں تھے، پریشانی میں تھے، آپ تشریف لے آئے تو اذیت و پریشانی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مختصر سے شکوے کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمنوں کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور خلیفہ بنا دے گا تمہیں زمین میں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پس وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کون سے اور کیسے کام کر رہے ہو۔ تو اس میں غور و تفکر فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو ان کو تسلی دینے کے لیے چند باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو اللہ سے مدد مانگنا پریشانی میں، مصیبت میں بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ مخلوق کی طرف متوجہ ہونے میں حرج نہیں جبکہ ان کا وسیلہ سمجھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہی ہے، ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی کے دست قدرت میں پوری کائنات کے خزانے ہیں، جس کو چاہتا ہے نعمت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے غم دے، جس کو چاہے دکھ دے، جس کو چاہے دنیا کے اندر عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے، تو وہ بڑی شان والا رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، اور وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ثابت قدم رہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پر بھی آزمائش آتی ہے، ابھی ان پہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اس وقت بسا اوقات اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کے توجہ نہیں کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، بعض لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ، اور ہماری تمام تر توجہ مخلوقات کی طرف ہو جاتی ہے کہ میرا مسئلہ فلاں 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 حل کر سکتا ہے، شاید معاذ اللہ اللہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور خصوصاً جو نیک عمل کرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تبلیغ دین کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت غیب سے امداد فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ضرور بے شک پکڑ لیا ہم نے فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، بِالسِّنِينَ، چند سالوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چند سالوں کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑ لیا، مراد ہے قحط سالی، کہ اللہ نے شدید قسم کا قحط ان پر مسلط کیا جس سے یہ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے، اور پھلوں کی کمی میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات یہ قحط سالیاں، پریشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری اس امت پر اجتماعی عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا، ہمارے اگر زلزلے ہوتے ہیں، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے، تو ہم اسے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کہیں گے، عذاب کا نام نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان فرعونیوں کے پاس کوئی بھلائی پہنچتی تھی، قالوا، تو یہ کہتے تھے، لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، یعنی ہمارا کمال ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت آ گئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تھی، مثلا نقصان ہو گیا، مالی نقصان، جانی نقصان ہو گیا، کچھ اور پریشانی ہو گئی، تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو یہ بدشگونی لیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ کے ساتھ رہنے والوں سے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، محض ان کی یعنی ان فرعونیوں کی جو شامت اعمال ہے، نحوست ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جیسے یہ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کو دیکھ کر کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی نحوست ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ اس پہ انشاءاللہ ضرور کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال